السلام علیکم، میں راحت شاہد اور ہم بنا رہے ہیں اسماء الحسنہ سیریز، جس میں نہ صرف ہم جو بھی اس میں مبارک بناتے ہیں اس کی پینٹنگ بناتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کے مطلب کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے، باقی میں کینوس کی کٹنگ کر کے اس کو بورڈ پہ چپکا لیتی ہوں۔ یہ پروسیجر میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج میں ایک دائرے والی پینٹنگ بناؤں گی۔ ویسے تو دائروں والی پینٹنگز آج کل بہت ہی کامن ہے۔ بن کلندر صاحب ہمارے جو ایک بہت معزز آرٹسٹ ہیں، ان کو لوگ بہت کاپی کرتے ہیں، تو لیکن ہم کاپی نہیں کریں گے، ہم اپنے سٹائل میں بنائیں گے۔ ایک میں ڈبل وی بنا لوں گی پینسل سے، اور اس کے نیچے ڈبل سرکل بھی بناؤں گی۔ پھر ہم پینٹنگ سٹارٹ کریں گے، اور جو اس مبارک آج ہم لکھیں گے وہ ہے القابض۔ جو بھی کیلیگرافی بنائیں اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کے مطلب کو دیکھیں، اور کیلیگرافی کو صرف یہ سوچ کے نہ بنائیں کہ بس ایک آرٹ ورک ہے۔ اس کو بہت محبت سے بنائیں، اس کے بارے میں جانیں، اور وہی بات ہے کہ یہ صرف سیل کرنے کے پرپس سے نہ بنائیں، بلکہ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، یہ آرٹ ورک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ نام جو ہیں وہ پیئرز میں ہیں، جیسے الرحمن، الرحیم، الحی، القیوم۔ اسی طرح القابض اور الباسط یہ بھی پیئر میں ہیں۔ میں بناؤں گی الگ الگ، تو لیکن یہ نام پیئر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں جب آپ نے بنانا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس دونوں کے بارے میں ساتھ ساتھ ہم جانیں گے۔ القابض کا مطلب ہے تنگی کرنے والا، اور الباسط جل جلالہ کا مطلب ہے فراخی کرنے والا۔ اچھا، یہ القابض میں لکھوں گی ڈبل پینسل کی مدد سے۔ میں پہلے اس کو لکھ لوں گی، تاکہ دائرے میں چونکہ لکھ رہی ہوں، اور ثلث خط کی اگر آپ پریکٹس کر چکے ہیں تو یہ لکھنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ ثلث میں لکھنا ہے، دیوانی میں لکھنا ہے، اٹس اپ ٹو یو، یا ماڈرن کیلیگرافی میں لکھنا ہے۔ بس یہ دیکھیے گا کہ یہ خوبصورت لگے اس دائرے میں، فٹ آئے۔ تو باہر نکالنا ہے دائرے سے تو بھی آپ کی مرضی ہے، مطلب اٹس یور چوائس، ٹھیک ہے؟ یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ضروری نہیں آپ اس کو 100% فالو کریں۔ آپ اپنی مرضی کے کلرز یوز کریں، اپنی مرضی کا سٹائل یوز کریں، بس ایک آئیڈیا مل جاتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ بلکہ 100% کاپی کی عادت اپنے آپ کو نہ بنائیں، تو پھر ورنہ آپ کاپی ورک ہی بناتے ہیں، اور کاپی ورک جو ہے وہ میری نظر میں آپ دوسرے آرٹسٹ کے ساتھ تو زیادتی کر ہی رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ زیادہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کے کام تو آپ کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کام کی ورتھ کوئی نہیں ہے، وہ کہلائے گا کاپی ورک ہی۔ تو اللہ ہم سب کو صحیح کام کرنے کی توفیق دیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قبض و بسط یعنی تنگی اور کشادگی فرماتے ہیں، خواہ وہ اخلاق ہوں، رزق ہو، اجسام ہوں یا ارواح ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں تنگی فرما دیں تو کوئی طاقت اس میں وسعت پیدا نہیں کر سکتی، اور جب اللہ تعالیٰ کشادگی فرما دیں تو کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ یعنی رزق وغیرہ کو تنگ کرنے والا جس پر چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے، اور اسی طرح رزق میں کشادگی کرنے والا جس پر چاہے، جو چاہے، اور جس طرح چاہے۔ القابض والباسط جل جلالہ وہی ذات ہے جو موت کے وقت روحوں کو جسموں سے قبض کرتی ہے اور زندگی دینے کے لیے روحوں کو جسموں میں پھیلا دیتی ہے۔ تنگی و کشادگی سب القابض والباسط جل جلالہ کے اختیار میں ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فقیر کو بادشاہ بنانا اور بادشاہ سے بادشاہت چھین لینا، ضعیف کو قوت دینا اور طاقتور کو ضعیف بنا دینا، سب اسی القابض والباسط جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض مرتبہ عقل و شعور اور ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسان ایک ہی جیسے محسوس ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کا کاروبار شروع کرتے ہیں، لیکن ایک کے کاروبار میں خوب فروغ ہوتا ہے، اسے خوب کاروبار میں فروغ ملتا ہے اور اسے وسعت نصیب ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرا شخص کا کاروبار محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون سی ہستی ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے؟ علاوہ ازیں وہ کبھی دولت و فروانی والے شخص کو محتاج اور محتاج کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے۔ یہ سب اسی ایک القابض والباسط جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس چیز کو قرآن کریم میں طالوت کے واقعے سے سمجھایا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ کوئی بادشاہ ہم پر مقرر
کر دیں، اس کے ساتھ مل کر ہم دشمن سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو، جو غریب اور محنتی آدمی تھے، ان پر بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل کی نظر میں سلطنت کے قابل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ قبض و بسط، فراخی اور تنگی نہ عقل کی کمی و زیادتی پر منحصر ہے، نہ لیاقت و قابلیت پر، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے جس حال میں اور جس طرح رکھے۔ اچھا، ہم پینٹنگ کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں۔ یہ میرے سے تھوڑی سی ویڈیو اسکپ ہو گئی تھی، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نہ بنا سکیں، بغیر دیکھے بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے مسٹرڈ کلر لیا اور اس کو میں نے آؤٹر دائرے، ایک تو درمیان میں دائرہ ہے نا، اس میں میں نے ریڈ کلر دیا ہے صرف سائڈز پہ، اور بیچ میں بس اسی کلر کو ہلکا ہلکا پانی میں مکس کر کے پھیلا دیا، اور باہر کی طرف میں نے یلو کلر لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی یلو میں میں فردر وائٹ ایڈ کروں گی اور اس کو اور ڈفرینٹ شیڈز دوں گی، وائٹ اور بلیک کو ہی، یا وائٹ اور براؤن کو ایڈ کر کے میں انہی کلرز کو ڈارک اور لائٹ کر کے، بس یہ دو کلر ہی میں یوز کرنے والی ہوں، مطلب باقی بلیک اور وائٹ یوز ہوں گے، لیکن وہ صرف شیڈنگز کے لیے ہوں گے۔ وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس طرح میں اس کو اسپریڈ کر دوں گی۔ اس میں بہت نیٹنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر رف بھی ہوگا، کیونکہ بیچ میں ہم جب لکھیں گے اور پھر اس کی شیڈنگ وغیرہ دیں گے تو یہ آٹومیٹکلی تھوڑا دب جائے گا پیچھے بیک گراؤنڈ میں۔ اس کے بارے میں آپ زیادہ اس کو لے کے پریشان نہ ہوں، بلکہ کینوس پہ کلر کم لگائیں تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ مطلب ضروری نہیں ہے بہت سارا کلر لگائیں تو ہی اس کا بیک گراؤنڈ خوبصورت لگے گا، آپ اس میں پانی مکس کر بھی لگا سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، میں نے اسی یلو میں وائٹ مکس کیا ہے اور اس ہلکا سا میں نے بلکہ شیڈ دیا ہے، آپ پیور وائٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس سے میں نے القابض لکھ لیا ہے، پھر ہم شیڈنگ وغیرہ دیں گے، وہ آپ دیکھتے رہیے گا۔ اچھا، اس الباسط جل جلالہ نے جہاں بست فرمانی رکھی ہے تو وہاں کے لیے بست میں خیر ہے، اور جہاں قبض تنگی رکھی ہے وہاں قبض میں ہی خیر ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا ہے تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے ہیں، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر دنیا کہ ہر فرد پر ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نعمت کی فراوانی کر دی جاتی تو انسانوں کا ایک دوسرے کے خلاف سرکشی و فساد حد سے بڑھ جاتا، اس لیے کہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے نہ کوئی کسی کا محتاج ہوتا، نہ کوئی کسی سے دبتا۔ دوسری طرف دولت مندی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جتنی دولت بڑھتی ہے اتنا ہی حرص و ہوس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا لازمی یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے املاک پر قبضہ جمانے کے لیے زور و زبردستی کا استعمال عام ہو جاتا، لڑائی جھگڑے، سرکشی اور دوسری بدعمالیاں حد سے بڑھ جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو ہر قسم کا رزق اور ہر قسم کی نعمت دینے کی بجائے ان نعمتوں کو اپنے بندوں پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کوئی صحت و قوت میں دوسرے سے بڑا ہوا ہے، کوئی حسن و جمال میں زیادہ ہے دوسروں سے، کسی کے پاس علم و حکمت کی دولت دوسروں سے زیادہ ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، اور جو فرق ہے یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ایک دیانتدار سربراہ جو کسی ملک کا ہوتا ہے وہ بعض اوقات ایسے احکام جاری کرتا ہے جو بعض افراد کے خلاف جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اس طرح کے مصائب کا شکار ہوا ہو وہ چونکہ صرف اپنے مفاد کے محدود دائرے میں رہ کر سوچ رہا ہوتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ اسے سربراہ مملکت کا یہ اقدام برا محسوس ہو، لیکن جس شخص کی نگاہ پورے ملک و قوم کے حالات پر ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایک شخص کے مفاد پر پورے ملک کو قربان نہیں کیا جا سکتا، وہ اس اقدام کو برا خیال نہیں کرتا۔ اب جو العلیم والخبیر القابض والباسط جل جلالہ پوری کائنات کے نظام چلا رہا ہے، اس کی حکمتوں کا احاطہ آخر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے نا۔
اگر یہ نقطہ ذہن میں رہے تو بہت سارے جو انسان کے وہم ہیں نا وہ خود بخود دور ہو جاتے ہیں، جو دنیا میں کسی شخص کو گرفتار مصائب دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے بندوں کی مصلحتوں، صلاحیتوں کا جاننے والا اور ان کے احوال و اعمال پر نظر رکھنے والا اور کون ہوگا؟ وہ ہر بندے کو اس کے ظرف، ضرورت و مصلحت کے لائق ہی روزی دیتا ہے، ورنہ اگر وہ بے تحاشا سب کو خوشحال ہی بنا دے تو انسان کی بعض عادتیں ایسی ہیں کہ بجائے امن کے فتنہ و فساد برپا ہو جائے اور سب ایک دوسرے کے دشمن ہو کر کفر و نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہر چیز میں قدرت حاصل ہے. اگر وہ سارے انسانوں کو یکساں مالدار بنا دیتے، سب کو تندرست رکھتے، کوئی بیمار نہ ہوتا، سب کو عزت و جاہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیتے، کوئی ادنا یا کم رتبہ نہ رہ جاتا، مگر نظام عالم میں اس کی وجہ سے بڑے رخنے پیدا ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب اور مفلس، کسی کو کبھی، کسی کو ضعیف، کسی کو تندرست، کسی کو بیمار، کسی کو صاحب عزت و جاہ دی، کسی کو گمنام بنایا. اسی اختلاف انواع و اصناف اور اختلاف احوال میں ہر طبقے کا امتحان اور آزمائش ہے. غنی کے شکر کا، غریب کے صبر کا امتحان ہے. اسی طرح بیمار و تندرست کا حال ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یا صحت و قوت اور عزت و جاہ میں تم سے بڑا ہے تو تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں، تاکہ تم حسد کے گناہ سے بچ جاؤ اور اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق حاصل ہو تمہیں. ایک آیت میں ہے اِنَّ رَبَّكَ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تکوینی نظام بتایا ہے. سب اسی کے بندے ہیں. وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کا رزق زیادہ فرماتا ہے اور کسی کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے. جس کو چاہے جتنا دے، جس کو چاہے بالکل نہ دے. اسے پورا اختیار ہے. بندہ اپنا کام کرے، میانہ روی کے ساتھ اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر، قریبی رشتہ داروں پر، فقراء پر، مساکین پر خرچ کریں. تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی حاجتیں رکی ہیں اور بندے احکام شریعہ کے پابند ہیں. ان کو حکم ہے کہ سارا مال خرچ کر کے اپنے کو پریشانی میں نہ ڈالیں. اچھا، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہم نے ڈبل لائنز کے درمیان کیسے شیڈنگ دی ہے کہ وہ تھوڑی 3D لک آ رہی ہے، ابھرا ہوا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو فردر بھی چینج کروں گی. آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں کہ کس طرح بن رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جن کے پاس رزق کی تنگی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مصیبت ہے ہم پہ. کہتے ہیں کہ مصیبت زیادہ بڑی بہت پیسے ہونا ہے، نہ کہ کم پیسے ہونا، کیونکہ جب ہم نے حساب، زندگی تو چھوٹی سی ہے، گزر جائے گی. کم پیسوں کا حساب دینا آسان ہوگا اور جو بیچارے بہت دولت مند ہوں گے، چاہے وہ بہت زیادہ خیرات وغیرہ بھی کرتے ہوں گے، انہیں حساب تو سارا دینا ہی ہوگا نا. تو یہ بس ظاہری ہے، دنیا کا سیٹ اپ ہے. اس لیے یہ بھی نہیں کبھی بھی سمجھنا چاہیے کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں شاید اللہ کی اس سے محبت زیادہ ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی روحوں کا سودا کیا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، تو ہم نے اس کی کسی بھی کام پہ چونچران نہیں کرنی. وہ جس حال میں رکھے، جیسے رکھے، اس کا شکر ادا کرنے والا. ہر نماز میں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے. تو جب شکر ادا کرنے والا اللہ بنا دیتا ہے نا، تو پھر کوئی تنگی نہیں لگتی، پھر انسان میں عاجزی آ جاتی ہے. تو بس اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے. اچھا، اب کلر کمبینیشن میں آپ کو قریب کر کے بھی دکھاتی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں نے نیچے تو آپ نے دیکھ لیا، وائٹ اور یلو مکس کیا، پھر اوپر بلیک سے شیڈنگ دی، پھر وائٹ اور بلیک مکس کر کے اس کے اوپر جو تھا وہ گرے شیڈنگ دیا، اور اس کے بیچ میں وائٹ اور لائٹ یلو سا، بس وہ جو کریمی وائٹ سا ہوتا ہے نا، وہ والا کلر بن گیا، وہ لگایا ہے تاکہ وہ ہو زیادہ اس میں کھچڑی نہ مچ جائے، کیونکہ ہم ترجمہ بھی لکھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. نیچے میں نے تنگی کرنے والا لکھ دیا تھا، اور چونکہ وہاں سپیس کم تھی تو یہ اوپر ہم باقی کا ترجمہ لکھ رہے ہیں. اگر آپ ترجمہ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ جو ہے وہ ترجمہ نہ لکھیں، آپ صرف
ویسی پینٹنگ بنا لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو میں کہوں گی ترجمہ ضرور لکھیں تاکہ کوئی بھی پڑھے تو اس کی نظر ترجمے پہ بھی جائے تو اس کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے, کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ اسماء الحسنی اکثر لوگوں کو آتے ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں آ رہا ہوتا. اچھا, اوپر میں نے ماڈرن سٹائل میں اللہ پاک لکھا ہے اور اب لکھا میں نے ہر چیز پر قبض اور بسط فرماتے ہیں, مطلب تنگی اور کشادگی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے لکھنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا بہت نیٹ کر کے نہیں لکھتی تاکہ آپ لوگ آرام سے بنا سکیں, اپنے سٹائل میں بنائیں. کوئی تھوڑا چینج بھی ہو جائے گا تو بلکہ اچھا ہے, تو اس کو آپ تھوڑا چینج کر کے, یہ بس ایک آئیڈیا ہوتا ہے. اور میں بہت نیڈ نہیں کرتی کوئی بھی چیز, تاکہ میں خود ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے بس بہت زیادہ پرفیکشن ہر چیز میں. تو آرٹ میں یہ اتنا پرفیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ تھوڑا فیئر لیس ہو کے بنائیں بلکہ زیادہ اچھا ہے. تو آپ کو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا غلطی. میں نے بہت خوف میں بہت سارے آرٹ ورکس بنائے تھے, چونکہ سیلف ٹاٹ تھی. استاد کے بغیر کام کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ کو کوئی اچھا ٹیچر مل جائے تو آپ کے ویسے ہی آدھے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اب اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, آرٹ میں کوئی اتنا اسپیشلی بیک گراؤنڈ میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا, آپ کسی بھی طرح کا بیک گراؤنڈ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے یلو اس میں اگر جیسے ہے آپ اس کو ایز اٹ از بھی رہنے دیں, مزید کچھ بھی نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. تو لیکن میں ابھی فردر تھوڑا اس پہ کام کروں گی, وہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں. القابض والباسط جل جلالہ, دونوں اسموں سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ عزت, ذلت, روزی, خوشی, غمی, پریشانی اور راحت سب کے دینے اور لینے والا صرف القابض والباسط جل جلالہ ہو. اس بات کو انسان سمجھے, اس ذات کے علاوہ نہ تو کوئی کسی چیز کو روک سکتا ہے نہ ہی دے سکتا ہے. مطلب آپ سوچیں نا, اگر ہم میں کتنی مصیبت ہوتی ہے نا کہ فلانا ہمارا کام خراب کر دے گا یا اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا. اگر ہمیں یہ سوچ ہی نکل جائے کہ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے, اسی کے اختیار میں سب ہے, نہ کوئی ہمیں عزت دے سکتا ہے, نہ ہمیں کوئی ذلت دے سکتا ہے, نہ کوئی ہمیں رزق دے سکتا ہے, تو کتنی زندگی ہماری آسان ہو جائے, ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہ ہو, ہم ہر حال میں خوش رہیں. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اتنا توکل ہو جائے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. لیکن وہ توکل میں نے دیکھا ہے اگر 100 لوگ ہیں نا, اس میں سے ایک کے پاس میں مشکل سے ہوتا ہے یہ توکل. تو اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہمیں پکا اس بات کا یقین ہو کہ نہ ہمیں کوئی کچھ دے سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر, اور نہ ہی ہم سے کوئی کچھ چھین سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. رزق کی آسانی کے لیے جو دعا بتائی گئی ہیں وہ ان سے مانگتے رہنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور ساتھ ساتھ حلال اور جائز طریقے سے محنت اور کوشش سے رزق حلال کمانا چاہیے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائیں کہ مہنگائی کا زمانہ ہے, روزگار ملتا نہیں وغیرہ, اور رشوت, سود اور دوسرے ناجائز طریقوں کو چھوڑ دیں, توبہ کریں, کیونکہ یہ کام بے برکتی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور ہم جس دور میں, یہ تو بہت ہی بڑا فتنے کا دور ہے. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر, انجینئرز, وہ بیچارے اتنا نہیں کما رہے, لیکن میں تو خیر انہیں بیچارہ نہیں کہوں گی, بلکہ جو ایکٹرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں میری نظر میں وہ بیچارے ہیں, کیونکہ ہمیں بس لگتا ہے کہ وہ بہت ان کے پاس عزت ہے, پیسہ ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب آگے جا کے حساب دینا پڑے گا تو وہ بہت مشکل حساب ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سے دعا کریں, یہ دنیا چھوٹی سی ہے, دنیا کے فتنوں میں بالکل نہ آئیں, دولت کے فتنے میں بالکل نہ آئیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کا فتنہ سب سے بڑا جو ہے وہ دولت اور مال و دولت کی چاہ ہوگا. تو اب دیکھا جائے تو کتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو راتوں رات امیر ہو گیا, اس نے ٹک ٹاکس بنائی یا اس نے یوٹیوب بنائی, وہ وائرل ہو گیا, تو یہ کتنا کامیاب شخص ہے ہماری نظر میں کامیابی. حالانکہ حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے. حقیقت میں کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں بہترین انسان ہو, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. بس دنیا کے فریب میں نہ آئیں, دنیا کی یہ جو چمک دھمک ہے, کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے اس سے بچا کے رکھیں. ہم سب اس کا شکار تو ضرور ہوتے ہیں, لیکن بس کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بار بار بتائیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ فرضی ہے اور امتحان گاہ ہے, تو پھر ہمیں اتنا انشاءاللہ ہم ٹریپ میں نہیں آئیں گے دنیا کے. اور ان دونوں اسماء سے تعلق پیدا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی دونوں حالتوں پر نگاہ رکھے. بس وہ تنگی کو اللہ رب العزت کی جانب سے انصاف جانتے ہوئے اس پر صبر کرے, اور فراخی کو اللہ رب العزت کا
فضل سمجھے اور اس پر شکر ادا کرے. مطلب اگر ہم اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. ٹھیک ہے، اس بات کا یقین ہو، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم محنت کریں پوری، اور دعا بھی اس طرح کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنی پوری محنت کی ہے، اب آپ اس میں ہمیں برکت دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں. اور آرٹ ورک بھی ہمارا ہو گیا کمپلیٹ. گولڈن کلر سے میں نے شیڈنگ دے دی ہے، تھوڑا چینج کر دیا ہے. اب جس کو جہاں روکنا چاہیں آپ روک سکتے ہیں آرٹ ورک. جیسے میں نے فردر وہ جو اوپر وی شیپ تھی اس میں کلرنگ کی ہے، آپ اس کو بے شک ایز اٹ از رہنے دیں، اس کو نہ چھیڑیے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح تنگی کرنے والا میں نے کالے کلر سے لکھا تھا، اب میں گولڈ سے اس پہ ٹچ دے رہی ہوں. اور پیلٹ نائف سے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے سارے بیک گراؤنڈ میں اس سے ٹچ دیا ہے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، اس کو وائٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو، اپنی مرضی سے چینج بلکہ کریں تو وہ آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ آپ نے خود کیا ہے. اور آرٹ ورک ہو گیا ہمارا کمپلیٹ. تھوڑا بہت ہم نے اللہ سبحانہ الباسط جل جلالہ کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کی. اللہ ہمیں بہترین مسلمان بننے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر رہے. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.